محترم اور محتشم سامعین کرام، عشاقان محبان، فرحت و انبساط کی گھڑیاں ہیں۔ کرم و رحمت کا مہینہ برس رہا ہے، موسم بھی رب کی رحمت کے برسنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ کو ایک مرتبہ پھر ہم پر رحم آ گیا ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرما دی ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے، سعادتوں کا مہینہ آ گیا ہے، عطاؤں کا مہینہ آ گیا ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ آ گیا ہے، اس کی ستار العیوبی کی صفت کریمہ کی انتہاؤں کا مہینہ آ گیا ہے، اور اس کی بارگاہ سے قربت و محبت و ملاقات کا مہینہ آ گیا ہے، اور اس کے حبیب کی محبت و رحمت سے اور اطاعت و پیروی سے قربت الہیہ کے سفر کو آسان کرنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ 11 مہینے جسم کے ہوتے ہیں، یہ 12واں مہینہ روح کا آیا ہے، اور روح اصل میں اس کی قربت کا باشندہ ہے جسے ہم بھول چکے۔ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی ساعتوں میں یہ خیر والی گھڑیاں عطا کی۔ اللہ کریم اس برسنے والی بارش کو سب کے لیے خیر والا رکھے، رحمت والا رکھے، اور مالک ایسی ہی بارش ہمارے باطن پر برسا دے، ہماری قلب و روح مزکہ ہو جائے، اس کی زمین اتنی دھل جائے کہ اس کے آئینے میں تیرے جلووں کی کچھ خیر پڑ جائے، تیرے حبیب کی قربت اور جلووں کی خیر پڑ جائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے۔ ایک ہمارا مہینہ برسنا، ایک اس کی مرضی ہے، بس اس نے کہا کہ اب آگے ہو تو پھر اتنا برس کہ تم جا نہ سکو۔ آج وہی آئے جن کو خصوصی طور پر جمعہ سننے آتے ہیں، باقی تو آتے ہیں، مگر وہ آئے اندر جو جمعہ سننے آئے ہیں۔ باقیوں کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے، ہمارا کوئی ٹھیکیداری تو نہیں ہے، تو اس کا کرم ہے نا، مگر یہاں شوق والے بیٹھے، بس جو اس درد میں بیٹھے کہ کوئی درد کی بات چھڑے، کوئی محبوب کی بات ہو، کوئی تربیت کی بات ہو، کوئی روح کا تذکرہ چھڑے، کوئی اس کی محبت کا ساز چھڑا جائے، اور پھر ہم چھیڑے اور سب چھڑ جائے، اور اس کی بارگاہ کی خیر پڑ جائے، اور رب وہاں بھی کہے دیکھا میرے بندوں کو، دیکھ رہے ہو میرے بندوں کو کیسے میری محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع اسی عنوان سے میں نے رمضان اور تقوی کا رکھا ہے۔ رمضان اور تقوی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ وہ مالک جو وہاں بھی بھوکا نہیں رکھتا، ماں کی قربت میں جہاں اس کے سوا کوئی روٹی دے نہیں سکتا، خوراک دے نہیں سکتا، وہ اب کیوں چاہتا ہے میرا بندہ بھوکا ہو جائے؟ سوال یہ ہے، تو اس کا جواب اس نے عطا کیا، روزہ اس لیے رکھوانا چاہتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
اب اس نے روزوں کے لیے جو مہینہ چنا ہے وہ رمضان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس نے وہ مہینہ چنا جس مہینے میں اس نے اپنا قرآن اتارا تھا، اپنا قرآن نازل فرمایا تھا. روزوں کے لیے بھی وہ مہینہ چنا کہ رمضان کا مہینہ آئے، جو اس مہینے کو پالے فَلْيَصُمْهُ، وہ اس میں روزہ رکھے. اور روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ تتقون، تمہیں تقوی کی خیر مل جائے گی. اب رمضان کیوں چنا اس نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی اور مہینہ چن لیتا. تو رمضان اپنے نام کی طرح اسم با مسمى ہے. یہ رمضان سے نکلا ہے. رمضان اس مہینے کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ بڑی گرمی اور شدت کا مہینہ ہوتا تھا. اتنی شدید گرمی پڑتی اس مہینے میں کہ وہ اپنے ریوڑ لے کر نکلتے نا بکریوں کے، تو دھوپ اتنی تمازت آفتاب ہوتی کہ اس کی شدت سے بکریوں کے منہ سے خون آنے لگ پڑتا اور ان کے جگر چر جاتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا گرم مہینہ اور رمضان کا رحمت والا. رب نے کہا جس طرح دنیا کا سورج جب آب و تاب پر چمکا تو اس نے باطن کے اندر جو جگر تھا اس کو چیر دیا، اس طرح بندے رمضان جب میری رحمت کا سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا ہے نا رمضان کے اندر، تو میں تیرے باطن کے سارے گناہوں کو، رذائل اخلاق کو، تیرے نفس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. بس تو گناہوں پر معافی مانگنے والا بن، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے والا بن، پھر دیکھ اس کی عطاؤں کا سلسلہ. اس لیے اس نے اس کا نام رمضان رکھا. پھر رمضان کے ساتھ اس میں برکات کیا ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی فضیلت کیا ہے. میں اس کو حدیثوں کو بس نچوڑ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ساری حدیثیں اب شروع کروں گا تو مشکل ہو جائے گی، وقت کم ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں 5 جمعے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے رمضان میں، تو 5 جمعوں پر ایک علیحدہ علیحدہ مضمون رہے تو کوئی نہ کوئی خیر پڑتی رہے. تو رمضان کی برکتیں کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ انسان ہمیشہ آئیڈیل سچویشن کی تلاش میں رہتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر اتنے معاملات میرے یہ ہو جائیں تو میں یہ کر لوں گا. طالب علم سوچتا ہے اگر مجھے صحیح طرح سے یہ جو میرا چیپٹرز ہیں یہ سمجھ لگ جائیں تو میں 6 نمبروں میں پاس کر لوں گا. وہ کہتا مجھے اچھا سکول ملے، آئیڈیل سچویشن. اچھا استاد ملے، آئیڈیل سچویشن. اچھا انوائرمنٹ ملے، آئیڈیل سچویشن. سوچتا رہتا ہے. کاروبار میں بھی بندہ سوچتا ہے یہاں میں نے دکان لینی ہے، یہ بڑی اچھی پلیس پر ہے، یہاں پر گاہک پڑتا ہے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے، میں یہاں پر ایسا دفتر بناؤں گا. ایک آئیڈیل سچویشن سوچتا رہتا ہے. اس طرح مومن بندہ جس نے کلمہ حق پڑھا، اللہ کے حبیب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، رب کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی آئیڈیل سچویشن میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غافل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، فسق کر سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے. مگر کبھی کبھی اس کے دل میں بھی امنگ جاگتی ہے اور وہ کہتا ہے مالک کبھی ایسا ہو نا تیری دوزخ کا ڈر نہ ہو، کبھی ایسا ہو نا کہ شیطان جکڑا جائے، کبھی ایسا ہو نا کہ تیری رحمت کی ہوائیں چل جائیں. پھر مالک میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی اور نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی.
میں تجھے منانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا مالک، میں تیرا عبادت گزار بندہ بن جاؤں گا۔ رب پوچھتا ہے تو پھر کیا کیا چاہتا ہے؟ مالک اگر دوزخ بند ہو جائے نا، اس کا خوف نہ رہے۔ رب کہتا ہے تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ رمضان جب آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیثوں میں اور سیاستہ کی حدیثوں میں ہے، رب حکم دیتا ہے جہنم کو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کو تالے لگا دو، میرے بندے اس کے خوف سے ڈر نہ جائیں، تالے لگا دو۔ اچھا مالک اگر یہ جنت کی دروازے کھل جائے اور ہوائیں چلیں پھر تو کمال ہو جائے۔ رب نے فرمایا آؤ اس کا بھی اعلان اپنے حبیب کی زبان سے کلواتا ہوں، فتحت ابواب الجنہ، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، میرے بندوں کو جنت کی ہوا آنے دو، رحمت کی ہوا، مغفرت کی ہوا، بخشش کی ہوا، دوزخ سے آزادی کی ہوا آنے دو، میرے بندوں کو آنے دو۔ مالک یہ شیطان اگر اس کے مکر سے ہم بچ جائیں، اس کی چالوں سے ہم بچ جائیں، اس کے حملوں سے اگر کسی طرح بچا جائے، یہ کہیں قید ہو جائے نا، پھر مالک میں تجھے منا لوں گا، پھر دیکھ میں تیری بندگی کرتا۔ رب کہتا آجا پھر سلسلۃ الشیاطین، سارے ہی شیطانوں کو، اس کے سارے چیلوں کو، جو شیطان ہے، شیطانی جو شیطان اور اس کے چیلے، مطلب جو اس کی نسل سے ہیں، انسانوں میں سے نہیں، وہ ہو سکتے وہ بھی جاری ہے، جو شیطان ہیں اس کی نسل سے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں اس کی نسل میں ایک صحابی بھی ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، وقت نہیں بس میں اشارہ دے رہا۔ تو جو شیطان ہے اس کی نسل سے ہیں، رب کہتا ہے انہیں زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ پھر رمضان میں حکم کرتا ہے بندو آؤ نا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، منا لو۔ اب بھی رمضان میں ہم رب کو نہ منا سکیں، ہم 11 مہینے کاروبار کرتے ہیں، 11 مہینے سوچتے ہیں۔ ہم نے اب چھوٹی عید بھی ہمیشہ سے اس لیے سوچ لی اس کے صدقے عیدی لیں گے، اینڈ پر بچوں کے لیے کپڑے، اپنے کپڑے اور چیزیں اور پیسے دے کر عیدی دے لیں گے، بس اسے ہی ہم عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کا نام عید نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھے شریف والے، ایسی واقعہ یاد آیا مجھے۔ آپ عید کی نماز پڑھ کر آئے، ایک مجذوب بولی والے سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے پوچھا سرکارو السلام علیکم کے بعد، سرکارو آج کیڑا دیہڑا ہے، کون سا دن ہے؟ کہنے لگے عید ہے۔ کہنے لگے سرکار عید تے پھر یار نہ ملاقات ہے، یعنی عید تو وہ ہوتی ہے جس سے یار کی ملاقات ہو۔ تو پوچھا وہ ملاقات کب ہوگی؟ کہ جب اس کی مرضی ہوگی۔ بس یہ کہہ کر دونوں روتے رہے۔ ہم بھی اس بات پر غور کریں، عید تو اس کی ہوگی جس نے اس سے ملاقات کی تیاری کی ہوگی، جو آج بھی اس لیے بیٹھا ہے چل یار بیٹھا رہے، کوئی گل نہیں، نوٹ کمائے، پیسے کمائے، اسی نے حکم دیا ہے، میرا حکم آ گیا ہے، آ جاؤ مسجد میں، غور ہی نہ کریں۔ تراویح میں 5 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، 10 منٹ، اینی دیر، اتنی دیر، اور گھنٹوں شاپنگ میں ہماری بازاروں میں لگ جائیں، پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ قرآن سننے پڑھنے کی طرف ذوق نہیں، اس کا مطلب روحیں بیمار ہو گئی ہیں، اور شاپنگ کرتے وقت ڈر ہی نہیں لگ رہا، گھنٹوں لگ رہے ہیں، ابھی یہ لینا ہے، ابھی وہ لینا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں عید اسی کی ہے جس نے رمضان میں اپنے مولا سے اور اس کے حبیب سے ملاقات کی تیاری کی ہے۔
ورنہ یہ کیسی عید ہے؟ وہ ظاہراً عید خوشی ہے، بس وہ ملنا ہے، مگر ملنا اسی کا ہے جب رب کہے گا۔ رب نے قرآن میں کہا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تیاری کر کے آنا، تم سے میری ملاقات ہے، اور جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی میں تحفے بھی دوں گا، سلام بھی بھیجوں گا تم پر۔ اس دن دیکھنے والا دن ہوگا جب جو میرے ہوں گے، جو میرے پیارے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ میرے جلووں میں گم ہوں گے، ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ روزہ اس کی صفت ہے، رمضان اس میں سے ہے۔ رمضان کی برکتیں اس لیے ہیں، یہ روزہ روح کی تیاری کا، رب سے ملاقات کی تیاری کا، اور رات کو قیام کرنا، یہ رب سے ملاقات کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور تقوی، خود تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں چند باتیں، تقوی کا ایک معنی ہے خود کو شرک سے بچانا، وقایت النفس یعنی شرک، رب کی بارگاہ کے ساتھ کسی کو مت جوڑنا، یہ بھی تقوی ہے۔ لیکن عمومی مفہوم میں ہر برائی سے، ہر رذیل حرکت سے، عزت و نفس کو مجروح کرنے والی حرکت، انسانی ساکھ کو تباہ کرنے والی حرکت، اس میں بیجا دشمنی، نفرت، خود غرضی، مکاری، عیاری، نفس پرستی، حرص، ہوس، غرور، تکبر، حسد، عداوت، ہر قسم کی بات سے خود کو پاک کر لینا، یہ تقوی ہے۔ اور پھر تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان اعمال و فرائض کی تعمیل کے معاملے میں سستی اور غفلت چھوڑ دے، غور کرے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کتنے پیارے ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، انہی صفوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ہمسایوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس چیز کے اندر اپنے اندر خوف رکھنا اور اللہ کی مرضی والے مقامات پر موجود ہونا، جہاں وہ چاہتا ہے میرا بندہ یہاں ہونا چاہیے، اور جہاں وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، بندہ وہاں نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ اس کی حاضری وہاں لگے جہاں وہ حاضری چاہتا ہے، اور وہ وہاں سے غائب رہے، غیر حاضر ہو جائے جہاں پر وہ حاضری نہیں چاہتا۔ رمضان اس کے رجسٹر میں حاضری لگوانے، ہائے ہائے، جنہوں نے ملاقات کے لیے حاضری لگوانی ہے۔ اور جملہ کہوں، پیارے لوگ ہو آپ، سب پیارے ہیں نا، پیاری بات مل جاتی ہے۔ رب فرمانا چاہتا ہے وہ جن کی مجھ سے ملاقات ہے نا، وہ اپوائنٹمنٹ لے لے رمضان میں مجھ سے، میں اپوائنٹمنٹ دے رہا ہوں، میرا ٹائم اوپن ہے، مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لو، میں ملوں گا تم سے۔ اور حضور کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ملاقات پسند کرتا ہے، من احب لقاء، جو اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، ہائے رب بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جسے اس سے ملنا پسند نہیں، رب کو بھی اس سے ملنا پسند نہیں۔ آج ہم رمضان یوں گزاریں کہ لوگ کہیں ایسے لگتا ہے جیسے تو تیاری کر رہا ہے، اسے کہو تیاری ہی تو ہے رمضان میں، تیاری ہی تو ہے اس سے ملاقات کی، اور اگر چند گھنٹے بھوکے رہنے سے اس سے ملاقات مل جائے، سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اور جو روزے کی خیر ہمیں ملی ہے، پچھلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا۔ کرسچنز کے اندر، عیسائیوں، یہودیوں میں جو روزہ جس ٹائم پر وہ افطار کرتے ہیں وہی ان کی سحری کا وقت ہو جاتا ہے، ایسی روایات بھی سنی، جبکہ ہمارے ہاں سحری علیحدہ ہے اور افطاری علیحدہ وقت ہے۔
پھر اس میں بھی آسانیاں رکھی ہیں. واری جائے روزے دار کو رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرے جو جسم سے معدے سے بو نہیں آتی، عصر کے بعد بو سی شروع ہو جاتی ہے خالی معدہ رہنے کی وجہ سے. آقا علیہ السلام کے رب نے کیا فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا رب کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ یہ خوشبو پسند ہے. مشک و عنبر سے زیادہ یہ بو پسند ہے اسے. ایسا مالک دیکھا ہے لوگ خوشبو پسند کرتے ہیں، وہ ہم جیسوں کی بو بھی پسند کر لیتا ہے جو اس کی محبت میں آ جائے. ہائے ہائے ہائے، ایسا مالک دیکھا ہے؟ بو ہو تو پیارے سے پیارا بھی قریب نہیں آنے دیتا. وہ کہتا نہیں میرے لیے رکھا تھا نا، بو آ رہی ہے کوئی بات نہیں، کسی کو پسند ہو نہ ہو مجھے تو پسند ہے. ہائے ہائے، واہ واہ میرے مالک، میں واری جاؤں تیری عطاؤں پر، میں واری جاؤں. تو یہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کا ایک معنی ہے خشیت اختیار کرنا. بندہ ڈر جائے مالک تیری پکڑ بڑی شدید ہے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ بولیے. میری 36 سال 36 سال عمر میں نے اتنا شدید زلزلہ نہیں دیکھا. دو جھٹکے لگے، دو کیا کہتے، چند سیکنڈ اور ہوتا پتہ نہیں کیا ہو جاتا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا. پتہ لگا کہ پھر کوئی ہے جس کے ہلنے سے، جس کے کہنے سے یہ ہل گئی زمین اور جس کے کہنے سے رک گئی. کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہے. دوسرا معنی تقویٰ کا مطلب کہ ایمانداروں اپنے رب سے ڈرو. دوسرا معنی تقویٰ بامعنی ایمان و اخلاص بھی عطا ہوتا ہے. جو تقویٰ والا ہو جاتا ہے رب اس کا ایمان بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کا اخلاص بھی بڑھا دیتا ہے. جو تقویٰ والا ہو جاتا ہے رب باری تعالی اس کو اطاعت کی خیر بھی عطا فرما دیتا ہے. جو تقویٰ والا ہو جاتا ہے رب اسے توبہ کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے، وہ توبہ والا بن جاتا ہے. جو تقویٰ والا ہوتا ہے وہ ترک معصیت گناہوں سے بچنے والا، چھوڑنے والا بن جاتا ہے. یہ قرآن ہے سارے کا سارا. یہ قرآن کی آیتوں سے بھی میں وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. مضمون آگے جو میں نے چلانا ہے. تو تقویٰ لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے تم ڈرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم خلوص والے بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم توبہ والے بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم اطاعت والے بن جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بیزاری والے بن جاؤ. اور پھر یہ تقویٰ کیا کیا فائدے دیتا ہے آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں مختلف مقامات سے پیش کرتا ہوں. تقویٰ اختیار کرنے سے رب فرماتا ہے جو میرا تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے معاملات آسان کر دیتا ہوں. سورہ طلاق میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے کاموں میں آسانی عطا فرما دیتا ہے. پھر فرمایا سورہ آل عمران میں جو تقویٰ اختیار کرتا ہے رب اس پر حملہ کرنے والے دشمنوں کی تدبیروں کو اکارت کر دیتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. فرمایا اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو کچھ لوگ یعنی کافروں کی بات ہوتی ہے انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کفار. فرمایا اگر تم صبر کرو، تقویٰ اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لو پھر فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے رمضان میں اور آگے پیچھے بھی بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتا. چینی جان بوجھ کر اسے بلیک نہیں کرتا،
آٹا بلیک نہیں کرتا، پھل بلیک میں نہیں بیچتا، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس لیے کر رہا ہے نا رزق مل جائے گا مجھے، اسی لیے کر رہا ہے نا روٹی مل جائے گی مجھے، پیسے زیادہ مل جائیں گے، منافع زیادہ مل جائے گا۔ آؤ رب سے پوچھو۔ رب نے کہا تم کیا سمجھے، اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو روٹی ملے گی؟ نہیں، تمہیں خوف رہے گا، کیونکہ حرام کھاؤ گے تو کسی کا حق کھاؤ گے، اور جب حق کھاؤ گے تو اگلا تم سے جواب دہ ہونے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں ڈاکے کا خوف، تمہیں چھن جانے کا خوف، تمہیں اپنی عزت کے نیلام ہو جانے کا خوف۔ اور فرمایا جو تقوی اختیار کر لے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں ایسی راہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان ہی نہیں کر سکتا۔ رشوت کے نام کے اوپر عیدی لینا، عیدی کا نام لے کر رمضان میں رشوت بدل جاتی ہے عیدی کے اندر۔ تو رب کہہ رہا ہے میرا تقوی اختیار کرو، میرے احکام کے مطابق چلو، بچ جاؤ، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان ہی نہیں کر سکتے۔ مولا دکھ بڑے ہیں، فرمائی وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اہل پاکستان، یہ بہت بڑی آیت آ رہی ہے قرآن کی۔ آج گناہ، فسق و فجور، شراب، بدکاری، برائی عروج پر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو رہی ہے۔ آؤ رب فرماتا ہے اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ کبھی قرآن پڑھو تو صحیح، ہم نے بس اسے چوم کے رکھ دیا ہے، ہم نے اسے اشارے ثواب کے لیے رکھ دیا، ہم نے چہلم اور کل کے لیے رکھ دیا ہے، یا قرآن ختم کرتے ہیں ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے ایمان لانے کے بعد اگر تقوی اختیار کرو گے۔ آج ہمارا معاشرہ بتائیں بے راروی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ہماری بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے، ہمارے بیٹوں کے آنکھوں سے حیا چھینا جا رہا ہے۔ آج فحاشی عروج پر ہے، آج برائی عروج پر نظر آ رہی ہے، آج عریانی عروج پر ہے۔ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم کے پابند ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے جو دنیا میں میرا پابند رہے گا وہ قبر و حشر میں آزاد کر دیا جائے گا، اسے میں آزاد کر دوں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا میں اسے حشر میں ڈرنے نہیں دوں گا۔ اگر یہاں ڈرنے سے وہاں کی خوشی ملتی ہے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے چھٹا معنی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ آج کہتے ہیں سچ بات کرنا تو حکمت کے خلاف ہے، آج کہا جاتا ہے سیدھی بات کرنا تو غلط ہے۔ رب کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرے اور سچی بات کرو۔ آج جب تک مکاری نہ ہو، عیاری نہ ہو، کس طرف چل پڑے ہم، دھوکہ نہ ہو۔ رب فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرنے کا عہد کر لو۔ اللہ کیا فرماتا ہے یصلح لکم، تمہارے اعمال درست کر دوں گا، ویغفر لکم، تمہیں بخش دوں گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دوں گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما،
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتا رہے گا، رب فرماتا ہے میں بے شک اسے بڑی کامیابی سے سرفراز کر دوں گا. He will be a successful person. He will be a successful person. وہی اصل میں کامیاب ہوگا جو تقوی والا اور سچی بات والا ہو جائے. اپنے بچوں میں عادت ڈالیں. ہماری عادت ہے بچے سے نقصان ہو جائے تو وہ اسے بتائے، جھوٹ بول کے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بچپن سے عادت ڈالیں بیٹا سچ بولو گے کچھ نہیں کہا جائے گا، تاکہ آج چھوٹی بات پر، چھوٹے نقصان پر وہ آپ کو بتانے میں جھجک نہیں کرے گا تو بڑے نقصان کو کرتے وقت ڈرے گا. سچ بولنا ہم نے اپنی نسلوں سے سچ ہی نکال لیا ہے. ہاں ایک سچ ایسا ہے جس کو چھپانا بہتر ہے، وہاں جھوٹ بہتر ہے. دو لوگوں، دو فیملیز میں، دو لوگوں میں صلح کراتے وقت جو انہوں نے غصے میں باتیں کی ہوتی ہیں انہیں یاد مت دلاؤ، بلکہ ان پہ پردہ ڈال کر جھوٹ بھی بول کر اگر صلح ہوتی ہے تو وہ کروانے کی اجازت ہے. وہاں ہم بہت سچ بولتے ہیں. پھر تقویٰ کیا دیتا ہے؟ حق کو باطل میں تمیز کر دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تم میں اور حق کو باطل میں تفریق کر دے گا. سچ بتائیں ہم نے تقویٰ اختیار کیا ہے تو تفریق کہاں سے ہو پھر حق و باطل کی؟ اور فرمایا اور پھر تمہارے دامن سے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. اور کوئی کسی پر رب نے فرمایا ایک اور اس کی معنی دوسرا، یہ 8واں معنی بنتا ہے. فرمایا افضلیت کی گارنٹی رب کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی فلاں نے رب نے کہا سنو میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، میں نے تمہیں بڑی بڑی قوم اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا، پیدا اس لیے کیا، صرف اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ. اس میں افضلیت کا معیار نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں بھی سمجھا جاتا ہے. ذات برادری کو ہم اسلام سے بھی اوپر رکھتے ہیں، ایمان سے بھی اوپر رکھتے ہیں، ذات برادری. اور رب سے پوچھو مولا تیرے ہاں عزت کس کی ہے؟ رب نے کہا نہ چٹے ہونے کی ہے نہ کالے ہونے کی ہے، نہ کامل ہونے کی ہے نہ اپاہج ہونے کی ہے. مالک عزت کیا ہے؟ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا جو تم میں پرہیزگار ہے وہی میرے نزدیک عزت دار ہے. بس ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جانتا اور خبردار ہے. اور فرمایا جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کھانے سے ڈرتا ہے، رب باری تعالی اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے کہ اس کے بچوں کی بھی خود بخود حفاظت فرما دیتا ہے. اچھا انجام مل جاتا ہے، دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے. ماشاءاللہ اچھا انجام مل جاتا ہے. اور تقویٰ ادب کا نام ہے، تقویٰ اس سے ڈر جانے کا نام ہے. اس طرح جس طرح میں واقعہ سنایا کرتا ہوں، وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے ساری زندگی کفن چوروں کے کفن یعنی لوگوں کے کفن چرا لیے. ماشاءاللہ خوش آمدید. کفن چراتا تھا، مرنے کے قریب آیا، اپنی اولاد کو کہنے لگا اس طرح کرنا میری لاش کو مرنے کے بعد جلا دینا، جلا کر راکھ بنا دینا. مر گیا، مختصراً مر گیا. اور بچوں نے پوچھا آپ اتنی سخت وصیت کر رہے ہیں ابا جی؟ کہنے لگا میں نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اگر میرے رب نے پکڑ لیا تو جتنا عذاب مجھے دے گا
کسی کو نہیں دے گا. یہ بات سنی. اب اس کا یہ جملہ بھی درست نہیں تھا. کون سی بات ہے جو رب کی پکڑ سے باہر ہے؟ مگر نیت کچھ اور تھی. اللہ نے اس کے جسم کے ذروں کو حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ. وہ سارے اکٹھے ہو گئے. رب نے اس بندے سے پوچھا تو نے اتنی سخت وصیت کیوں کی بندے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کی کہ مالک مجھے تجھ سے ڈر لگ گیا تھا. خشیتک او مخافتک، میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ اگر تو نے پکڑ لیا تو جیسا عذاب مجھے ہوگا کسی کو نہیں ہوا ہوگا. رب نے کہا تو نے مجھ سے ڈر کے ایسا کیا؟ جی مالک. رب فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا، جا. ہم بھی کوئی ایسا ڈر والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں جو اس سے ملاقات نہ کرنے پر ڈرتے ہوں. حضرت معروف کرخی کی بات یاد آ گئی. آپ فرمایا کرتے مولا دوزخ کا عذاب کچھ نہیں، اگر تو نے اپنا دیدار نہ دیا تو اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں میرے لیے. اپنے دیدار سے محروم مت کرنا. حضرت بایزید بستامی فرماتے مولا اگر جنت میں تیرا دیدار نہ ملا، جس کے لیے سارے فاقے کرتے ہیں، مفلوق الحال رہتے ہیں، بستر چھوڑے رہتے ہیں، سراپا عجز رہتے ہیں، انکساری رہتے ہیں، اگر تیرا دیدار نہ ملا تو دوزخ میں دوزخیوں نے دوزخ کے عذاب سے کیا دھاڑے اور چیخیں مارنی ہیں جو جنت میں کچھ تیرے عاشقوں نے شور بپا کر دینا ہے. عرض کر رہا ہوں اسی مناسبت کے ساتھ یہ جو روزہ ہے کیا دیتا ہے؟ حضور کی حدیث پڑھے نا، حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ میں دو باتیں بس اس میں سے دے رہا ہوں. حدیث میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کیا مطلب؟ رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اتنے نیکی کرے تو یہ نیکی، اتنی ثواب، اتنا ثواب. رمضان ہے تو 700 گنا کر دو. 70 سے 700 گنا ایک نیکی کا اجر ہے رمضان میں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بے لباس کو کپڑے پہنانا. خیال کرو پتہ نہیں کتنے ہیں جو کہہ نہیں سکتے مگر روزہ کیسے رکھتے ہوں گے، کبھی پوچھو تو صحیح. کتنوں کے بچے ہوں گے ابو جی آج میں نے بھی پھل کھانا ہے، اور وہ نہیں لے سکتا ہوگا. کہاں سے لائے؟ 500 روپے درجن کیلا. کہاں سے لائے؟ اس کی تو دیہڑی 800 روپے ہے. سوچے ذرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور سب سے بہترین بات جو رب کو پسند ہے؟ فرما ساری باتیں اپنی جگہ، بھوکے کو روٹی کھلانا رب کو بڑا پسند ہے. دھیان رکھے رمضان ارد گرد والوں کا، کبھی اس کے لیے دے کے دیکھے پھر وہ کیا دیتا ہے. دیکھیے گا جتنے فقیر ہیں انہوں نے جب مخلوق کو دیا، رب نے انہیں اپنا آپ دے دیا کہ جا یہ تیرا ہوا. اختتام کر رہا ہوں. روزے کا اجر کیا ہے؟ رب نے کہا ساری نیکیوں کا اجر ہے. روزے کا لکھتا ہے تو فرماتا ہے لکھنا نہیں، بس یہ لکھ دے دوں گا، میں دوں گا. اور وہ کیا دے گا؟ وہ بابو ریان سے اندر گزارے گا، پردہ اتار دے گا. آ بندے میرا دیدار کر، میرے لیے بھوکا تھا نا. لوگوں اگر تھوڑی دیر کی بھوک برداشت کرنے سے اس سے ملاقات ملتی ہے، سودا برا تو نہیں ہے. جوانوں اس سے ملاقات ہوگی جو رب ہے، جس کو آقا نے معراج کی شب دیکھا ہے. رب فرماتا ہے میں ملوں گا. وہ دن دیکھنے والا ہوگا جب وہ ملے گا. تہیا کرے روزہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ ہو جائے جوانوں روزہ نہیں چھوڑنا. آپ نہ چھوڑ کے دیکھیں پھر دیکھنا وہ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. آؤ اسی زندگی میں
زندگی بیت جائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔